آج بھی ہمارے معاشرے میں عورتوں کے کام کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہ چاہے جتنی بھی محنت کر لیں لیکن لوگ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو بھی عورت گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلتی ہے لوگ اسے غلط نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عورت کس مجبوری میں گھر سے نکل کر کام کر رہی ہے۔ لوگ عورت کی مجبوری کو جانے بغیر ہی اس پر الزام لگانے بیٹھ جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل اکثر مرد خود تو کچھ کام کرتے نہیں اور اگر مجبوری میں کوئی عورت گھر سے باہر نکل کر کام کرنے لگ جاتی ہے تو فوراً اس کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میری بڑی بہن جس کا نام نازیہ تھا بہت سالوں سے نرس کا کام کر رہی تھی۔ اس کی عمر 30 سال تھی۔ اس کے کام کرنے کی وجہ یہی تھی کہ بچپن میں ہی ایک حادثے میں ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، ہم صرف 2 بہنیں تھیں۔ نازیہ نے ہی مجھے پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا۔ اس نے مجھے کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی اس نے نرس کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک اسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی اور یہ کام اس نے مجبوری میں شروع کیا تھا کیونکہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے، اس لیے والدین کے انتقال کے بعد نازیہ کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنا پڑا۔ کبھی کبھی اس کی نائٹ ڈیوٹی بھی ہو جاتی تھی اور اسی وجہ سے لوگ اسے غلط نظروں سے دیکھتے تھے۔ نازیہ جب بھی میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی تو یہی کہتی ہے، سحر کبھی بھی میرا جیسا کام مت کرنا، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ تم پڑھ لکھ کر اچھی پوسٹ پر کام کرو، یا تو کوئی اچھی سی جاب کرو یا پھر اپنا کاروبار شروع کر لو۔ میرا کام تو لوگ ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں، تم کوئی ایسا کام کرنا جس سے تمہیں عزت ملے اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ وہ یہ باتیں اس لیے کہتی تھی کہ وہ اپنے کام کو لے کر بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ کل کو میرے بارے میں بھی نہ کریں۔ اپنی بہن کی یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے اپنی بہن کا کام بہت اچھا لگتا تھا۔ نازیہ نے جتنے لوگوں کی دعائیں لی تھیں یہ بات صرف میں ہی جانتی تھی۔ جب بھی وہ اسپتال میں مریضوں کی خدمت کرتی تو لوگ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے تھے۔ نازیہ اپنے کام میں بہت اچھی تھی۔ وہ دن رات دیکھے بغیر اپنے مریضوں کا خیال رکھتی تھی۔ لوگ اس سے بہت خوش ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی جب اس کی رات کی ڈیوٹی لگتی تو کچھ لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے۔ اس کے کام کی وجہ سے کچھ لوگ تو اسے عزت دیتے، لیکن ہمارے رشتہ دار اور پڑوسی اس کا کام اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے جب بڑی بہن یہ کام کر رہی ہے تو چھوٹی بھی یہی کرے گی۔ یہ باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ لوگوں کو کیا پتا تھا کہ میری بہن کتنا اچھا کام کر رہی ہے، اس لیے میں نے بھی نازیہ جیسا کام کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی نرس بن کر لوگوں کی خدمت اور دعائیں لینا چاہتی تھی۔ مجھے اس کام پر فخر تھا کیونکہ اسی کی محنت نے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو دوسروں کی باتوں کا جواب دیتا یا ہمیں سہارا دیتا، اس لیے ہمیں چپ رہ کر سب کچھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہن کی طرح مجھے بھی نرس بننا ہے۔ نازیہ مجھے بہت سمجھاتی کہ یہ کام مشکل ہے، تم چھوٹی ہو، ابھی پڑھائی پر توجہ دو، لیکن میں بے ضد تھی کہ مجھے یہی کام کرنا ہے۔ میں نے نازیہ سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پڑھائی بھی کروں گی اور آپ کے ساتھ اسپتال میں کام بھی سیکھوں گی۔ آخر کار میری ضد پر نازیہ مان گئی اور میں اس کے ساتھ اسپتال جانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام کرنے کے بعد لوگ مجھے بھی غلط نظروں سے دیکھیں گے، لیکن پھر بھی میں نے شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری زندگی کس طرح بدلنے والی ہے، اس کا مجھے اندازہ بھی نہ تھا۔ ہمارے خاندان میں تو کوئی نہ تھا، لیکن میری ایک کالج کی دوست ثنا، جس سے میں اپنی ساری باتیں شیئر کرتی تھی، جب میں نے اسے سب بتایا تو اس نے کہا کہ تم یہ کام باہر ملک جا کے کیوں نہیں کرتی؟ وہاں نرسز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور لوگ تمہیں جانتے بھی نہیں۔ وہاں عورتیں زیادہ تر عورتوں سے ہی علاج کرواتی ہیں کیونکہ وہاں کے مرد اپنی بیویوں کو مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے۔ تمہیں وہاں اچھی جاب مل جائے گی اور اچھا پیسہ بھی ملے گا۔ ثنا نے کہا، تمہاری بہن نے اپنی پوری زندگی تم پر لگا دی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے سکون کا موقع دو۔ وہ بھی خوشیوں کے حقدار ہے، اسے شادی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ مجھے ثنا کی بات بہت اچھی لگی کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری بہن آگے بڑھے، لیکن مجھے پتا تھا جب تک میں اس کے پاس رہوں گی وہ صرف میری فکر کرے گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے باہر ملک جانا ہے۔ میں نے جاب ڈھونڈنا شروع کی، مجھے ایک اچھی جگہ سے آفر ملی اور ویزا بھی آ گیا۔ نازیہ کو بتایا تو وہ خوش بھی ہوئی اور فکر مند بھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہاں سب انتظام ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فلائٹ کے دن میں بہت خوش بھی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی کیونکہ میں پہلی بار اکیلی سفر کر رہی تھی۔
دل میں دعا کرتے رہی کہ کوئی برا انسان نہ ملے اور مجھے وہی نرسنگ کا کام ملے جس کے لیے میں جا رہی ہوں۔ مجھے خوف بھی تھا کیونکہ اکثر لڑکیوں کو دھوکے سے غلط کاموں پہ پھنسا دیا جاتا ہے۔ بہرحال میں وہاں پہنچی تو ایئرپورٹ سے ایک آدمی مجھے ایک بڑے گھر لے گیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، تقریباً 60 سال کی۔ مجھے لگا یہ میرا انٹرویو لے کے۔ اس نے کہا یہ انٹرویو نہیں ہے، میں تمہیں پہلے ہی ہائر کر چکی ہوں، ویزا بھی میں نے ہی بھیجا ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں یہ جاب کیوں ملی جب تم سے زیادہ تعلیم یافتہ لڑکیاں موجود تھیں۔ میں حیران رہ گئی، جواب نہ دے سکی۔ وہ عورت ہنسی اور کہنے لگی کہ وجہ بعد میں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ پھر عجیب عجیب باتیں کرنے لگی، جو کچھ میں کہوں گی وہی کرنا ہوگا، کسی کو کچھ نہیں بتانا ورنہ نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ مجھے بتایا گیا کہ میری جاب کسی اسپتال میں نہیں بلکہ اسی گھر میں ہے۔ وہاں ایک لڑکی تھی، سریا۔ اس نے کہا کہ یہاں شرافت اور اطاعت سے رہنا ہوگا ورنہ سب ختم۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر واپسی جاتی تو نازیہ پھر سے اپنی زندگی قربان کر دیتی۔ مجھے اس کی امیدوں پر پورا اترنا تھا۔ میں اپنی بہن کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے صرف یہی کہا کہ مجھے ایک اسپتال میں نرس کی اچھی نوکری مل گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنی مشکلیں بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، اللہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے۔ مجھے یہاں آئے 3 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ مجھے کوئی خاص کام نہیں دے گا۔ میری مالکن مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی اور باہر کام ہی نکلتی۔ اسی گھر میں مجھے صفائی ستھرائی کا کام دیا گیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے تو نرس کی نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، پھر مجھے گھر کی صفائی کے لیے کیوں رکھا گیا؟ اگر نرس کی جاب نہیں دینی تھی تو پھر مجھے یہاں بلایا ہی کیوں گیا؟ لیکن میں اپنی پریشانی کیسے بیان کرتی؟ جہاں میرا کوئی اپنا نہیں تھا، نہ ہی کسی پر بھروسہ کر سکتی تھی کیونکہ یہ میرا ملک نہیں تھا۔ خیر، میں نے سوچا کہ اگر نرس کا کام نہیں بھی کروا رہے تو کیا فرق پڑتا ہے، میری تنخواہ تو میری بہن نازیہ کے پاس پہنچ ہی رہی ہے۔ اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس گھر میں مالکن کے علاوہ 3 مرد بھی رہتے تھے جو کبھی کبھار ہی گھر آتے تھے۔ شاید وہ اس کے بیٹے تھے۔ بظاہر تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ جگہ عجیب سی لگتی تھی۔ ایک دن میں اکیلی گھر کا کام کر رہی تھی تو مالکن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آج میں تمہیں اسٹور روم میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ اسٹور روم میں میرا کیا کام۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ وہ عورت انگریزی میں بات کرتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اسے اردو بھی آتی ہے اور شاید وہ ہندوستان کی رہنے والی ہے، مگر شکل سے غیر ملکی لگتی تھی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بات کرتی تھی۔ خیر، اس دن اس نے کہا کہ اسٹور روم جانے سے پہلے خدا کے آگے جھک کر دعا مانگو کہ میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہے، مگر میں نے کچھ نہ کہا اور جا کر دعا مانگی کہ میرے ساتھ جو بھی ہو اچھا ہو۔ واپس آئی تو وہ مجھے اسٹور روم لے گئی۔ اندر بہت سا سامان رکھا تھا اور ایک خفیہ دروازہ تھا۔ اس نے مجھے کہا یہ دروازہ کھولو۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا ہم اندر گئے۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس میں الماری بڑی پڑی تھی۔ اس نے ایک کتاب نکالی اور میرے ہاتھ میں دے دی۔ وہ کتاب قرآن پاک تھی۔ میں چونک گئی کہ یہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان لڑکی کے لیے قرآن پاک سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی ہو کہ میرا راز کسی سے ظاہر نہیں کرو گی۔ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جس کے لیے وہ مجھے اتنی احتیاط سے قسم کھلوا رہی ہے، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مجھے نیچے لے گئی۔ نیچے کا منظر بالکل مختلف تھا۔ ایک عالی شان کمرہ تھا، مگر وہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو مالکن نے سخت نظروں سے مجھے ڈانٹا، جیسے کہہ رہی ہو کہ بس میرے پیچھے چلو۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کہنے لگی تمہیں صرف میرا کہنا ماننا ہے۔ پھر وہ خوش ہو کر بولی کہ تمہیں اردو نہیں آتی تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ تم کسی کی بات سمجھ ہی نہیں سکو گے۔ ہم ایک اور کمرے میں گئے جس کے اندر 3 شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان میں ایک ایک عورت رکھی گئی تھی۔ وہ سب ریشمی بستروں پر لیٹی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید یہ ایک چھوٹا اسپتال ہے اور یہ عورتیں مریض ہیں، لیکن غور سے دیکھا تو وہ سب صحت مند لگ رہی تھی، بس بہت اداس تھی۔ ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، کوئی 25 سال کی، کوئی 30 کی اور ایک تو 22 سال کی تھی۔ میری مالکن نے کہا کہ تمہیں ان سب کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کا سب تمہارے ذمہ ہوگا۔
ان سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کی خدمت کرنی ہے۔ جاتے جاتے مالکن نے کہا کہ یہ سب عورتیں حاملہ ہیں اور 9 ماہ بعد ان کے بچے پیدا ہوں گے۔ تمہیں بس ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، باقی ہر خرچ میں خود بھیجوں گی اور تمہارے گھر والوں کو بھی سنبھالوں گی۔ اگر تم نے راز رکھا تو تمہیں اتنا پیسہ دوں گی کہ تم نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر میں مطمئن تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی حیران بھی تھی کہ آخر ان عورتوں کو یہاں اس طرح کیوں رکھا گیا ہے۔ میں روز انہی کی خدمت کرتی رہی، کھانا بناتی اور ان کے کہنے پر دیتی، مگر ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ جب میں سب سے چھوٹی لڑکی کے پاس کھانا دینے گئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اشاروں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بہت بے چین تھی اور بار بار ہاتھ جوڑ کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ اردو میں تیزی سے بولنے لگی اور مجھے اس کی زبان نہیں آتی تھی۔ میں بس اس کے چہرے سے سمجھ گئی کہ وہ کوئی بڑا راز مجھے بتانا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار میرے سامنے جھک کر التجا کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ مجھے کیا بتانا چاہتی ہے اور میں اس کی مدد کیسے کر سکتی ہوں۔ ایک لمحے کو میرے دل میں آیا کہ مالکن سے بات کروں، مگر فوراً خیال آیا کہ اگر مالکن کو کچھ کرنا ہوتا تو یہ لڑکی مجھے کیوں اشاروں میں بتاتی۔ میں نے طے کیا کہ مجھے عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ میں نے اس عورت کو تسلی دی کہ میں تمہاری مدد کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں کہ اچانک میری نظر قریب رکھی ایک چیز پر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس عورت کی بات موبائل میں ریکارڈ کر لوں۔ میں نے اس سے کہا کہ جو تم ابھی بول رہی تھیں وہ دوبارہ کہو تاکہ میں ریکارڈ کر لوں۔ وہ پہلے تو ڈر گئی، شاید اسے لگا کہ میں یہ باتیں مالکن کو بتا دوں گی، لیکن میں نے اسے اشاروں سے سمجھایا کہ فکر نہ کرو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تم بس اپنی بات دہرا دو، پھر میں کسی سے اس کا مطلب پوچھ لوں گی اور تمہاری مدد کروں گی۔ وہ میرے اشارے سمجھ گئی اور دوبارہ سب کچھ بتا دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس سے ریکارڈ کی تشریح کس سے کراؤں۔ یہاں تو کوئی میرا دوست بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی پر بھروسہ کرنا آسان تھا۔ کچھ دن بعد اسمول ان عورتوں کے لیے دوائی لینے اسپتال گئی تو وہاں کی لیڈی ڈاکٹر سے دل ہی دل میں سوچا کہ بات کرنی چاہیے۔ وہ ایک نیک دل لگتی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل۔ میں نے اسے ریکارڈ سنایا۔ سنتے ہی وہ چونک گئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی اگر مجھے تمہاری حفاظت کا ڈر نہ ہوتا تو میں فوراً اس عورت کے خلاف ایکشن لیتی، کیونکہ جو باتیں یہ کہہ رہی ہے وہ بہت خطرناک ہیں، کوئی عورت یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری مالکن نے اپنی تینوں بہوؤں کو قید کر رکھا ہے اور ان سے صرف اس لیے بچے چاہتی ہے تاکہ اس کے بیٹوں کو بیٹے پیدا ہوں۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ان بہوؤں کو طلاق دلوا کر کہیں غائب کر دے گی جہاں سے کوئی ان کا سراغ بھی نہ لگا سکے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی پڑھی لکھی اور ظاہراً مہذب عورت اندر سے اتنی ظالم نکلے گی۔ ان عورتوں نے خود بھی کہا کہ ہم سب بے سہارا ہیں، ہمارے شوہر بھی ساتھ نہیں دیتے، سب کو بیٹا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مالکن نے مجھے اس لیے رکھا ہے کیونکہ کسی نے اسے کہا تھا کہ جس تاریخ کو میری پیدائش ہے اگر اسی تاریخ میں پیدا لڑکی بہوؤں کی ڈلیوری کرائے گی تو ضرور بیٹا ہوگا۔ اسی وجہ سے میری تاریخ پیدائش دیکھتے ہی اس نے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ یہ سب جان کر میرا دل دہل گیا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ اکیلا میرے بس کا کام نہیں، مجھے کسی کی مدد لینا ہوگی۔ کچھ غور کے بعد میں نے اپنے ساتھی سریا سے بات کی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن خبردار یہ عورت بہت خطرناک ہے۔ اس نے سمجھایا کہ مالکن کو کبھی کانوں کان خبر نہ ہو، وہ میری معصومیت دیکھ کر مجھے لائی ہے تاکہ مجھے قابو میں رکھ سکے۔ اگر اسے شک ہو گیا تو وہ مجھے بھی ختم کر دے گی اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سریا نے کہا کہ مالکن اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر بہوؤں کا چیک اپ کرے کیونکہ وہ باہر جا کر راز فاش کر سکتی ہے، اس لیے اس نے مجھے رکھا ہے۔ سریا نے کہا کہ بہوؤں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، یہ بات کسی طرح پتہ کرو۔ میں نے اس کی مدد سے ٹیسٹ کروائے اور پتہ چلا کہ ان میں سے 2 عورتیں بیٹیاں جننے والی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے قیامت تھی کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ ان بہوؤں نے لڑکیاں پیدا کی تھی جنہیں مالکن مروا چکی تھی۔ وہ اپنے پوتے کے جنون میں بہوؤں کو قید رکھ کر ایک کے بعد دوسری شادیاں کروا رہی تھی اور انہیں کہیں رجسٹر بھی نہیں کرتی تھی تاکہ بعد میں کوئی حساب نہ دینا پڑے۔ یہ سب جان کر میرا دل کانپ گیا۔ میں روز دعا کرتی کہ خدا مجھے ان عورتوں کو بچانے کی طاقت دے ورنہ میں زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ وقت گزرتا گیا، ان عورتوں کی ڈلیوری قریب آنے لگی۔
مجھے یقین تھا کہ اگر یہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو مالکن ان معصوم بچیوں کو بھی ختم کر دے گی۔ مجھے ہر حال میں پولیس تک پہنچنا تھا۔ میں نے ایک دن بہانہ کیا کہ دعا لینے اسپتال جانا ہے۔ مالکن نے اجازت دی مگر ہمیشہ کی طرح اپنا ڈرائیور میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کی موجودگی میں پولیس کے پاس کیسے جاؤں۔ پھر مجھے اسپتال والی ڈاکٹر یاد آئی۔ میں نے اس سے مدد مانگی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑا کیونکہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے۔ پہلے تو وہ مکر گیا مگر ڈاکٹر کے زیادہ اصرار پر مان گیا۔ میں نے بھی ڈرائیور سے کہہ دیا کہ جاؤ، میں مالکن سے شکایت نہیں کروں گی۔ اس کے جاتے ہی میں سیدھی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے کہا کہ جب تم بہو کے ساتھ کمرے میں ہو اور مالکن اور اس کا بیٹا گھر میں ہو تو ہمیں اطلاع دینا، ہم اسی وقت چھاپہ ماریں گے۔ میں واپس گھر آ گئی۔ رات کو جب سب موجود تھے تو میں نے خفیہ طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی اور مالکن اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ بہو نے بھی سچائی بیان کر دی۔ میں نے ان عورتوں کو قید سے نکلوایا تو وہ رو رو کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ مالکن نے جاتے جاتے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، دیکھنا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے جواب دیا کہ آپ نے بیٹے کے لالچ میں جو ظلم کیا وہ معافی کے لائق نہیں۔ بیٹا اور بیٹی برابر ہوتے ہیں، فرق کرنا گناہ ہے۔ کچھ دن بعد عدالت میں مالکن اور اس کے بیٹوں کو سزا ہو گئی۔ بہو نے اپنی بیٹیاں جنیں اور وہ اپنی بچیوں کو گود میں لے کر خوشی سے جھوم رہی تھی۔ مجھے پولیس نے میرا ویزا واپس دیا اور میرے ملک بھیج دیا۔ میں سکون سے اپنے گھر آ گئی اور ایک اسپتال میں نرس کی نوکری شروع کر دی۔ پھر میں نے اپنی بہن نازیہ کی شادی بھی ایک اچھے انسان سے کر دی۔ آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے اور لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ عورت کو عزت دینا ہر کسی کا فرض ہے۔ اگر ہماری بہن بیٹیوں کو کوئی غلط نظر سے دیکھو تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اس لیے عورت کی عزت سب پر واجب ہے۔ آج میں اور میری بہن اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔